گلہٹی کا سیاہ تیندوا بائی اینڈرسن۔ چند ہی ثانیے بعد میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے میں وہاں پہنچا تھا، اس پر ایک کتا اور ایک گھوڑا اسی انداز میں چلے آ رہے تھے کہ کتے نے گھوڑے کی لگام اپنے منہ میں تھام رکھی تھی اور ایک طرح سے اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ منظر کچھ اور واضح ہوا تو میری حیرت دوچند ہو گئی، کیونکہ گھوڑے کی پیٹھ پر ایک لڑکی اس انداز سے اوندھی پڑی تھی کہ اس کے دونوں بازو گھوڑے کی گردن پر دائیں بائیں جھول رہے تھے اور اس کے گھنے گھنے سیاہ بال گھوڑے کی گردن پر بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکی کا چہرہ نظر نہ آ رہا تھا، مگر اس کے لباس اور آراستہ گھوڑے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی معمولی ہستی ہرگز نہ تھی۔ اب جب کہ مجھے علم ہو گیا کہ گھوڑے اور اس کے سوار سے مجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں، تو میں درخت سے اتر آیا۔ اس وقت تک کتا گھوڑے کو لیے میرے قریب آ چکا تھا۔ جو ہی میں درخت سے اترا، کتے نے گھوڑے کی لگام گرا دی اور اپنا سر قدرے جھکا کر یوں غرانے لگا جیسے کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میں نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کتے کو پیار سے چمکانے لگا۔ کتا ایک بے حد ذہین جانور ہے اور اپنے دوست دشمن کی خوب پہچان رکھتا ہے۔ چند ہی ثانیے میں کتے نے اندازہ لگا لیا کہ میں اس کا دشمن نہیں، لہٰذا اس کا جارحانہ پن دور ہو گیا اور وہ میرے قدموں میں آ کر زمین سونگنے لگا۔ میں ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر کان سہلانے لگا۔ وہ کوئی عام کتا نہ تھا، بلکہ کتے کی قیمتی ترین نسلوں میں شمار ہونے والی گریٹ ڈین کی نسل سے تھا۔ یہ وہ کتا ہے جو اپنے مالک کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی حد پھلانگ سکتا ہے۔ اب جو میں نے غور کیا تو کتے کے پنجے خون آلود نظر آئے۔ میں فوراً اٹھا اور گھوڑے پر اوندھی پڑی اس کی مالکن کے پاس پہنچا۔ وہ ایک صحت مند نوجوان لڑکی تھی۔ اس کی قمیض پشت پر سے کندھے کے قریب بری طرح پھٹی ہوئی تھی، نیز بدن پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسے ہی کچھ نشانات گھوڑے کی پیٹھ پر بھی تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سفر کے دوران ان پر کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا تھا، جس کے بعد کتے نے دلیری سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف اسے بھگا دیا بلکہ اپنی مالکن کو بھی شدید زخمی حالت میں گھوڑے سمیت وہاں سے نکال لایا۔ گھوڑے کی زین کے ساتھ ایک چرمی تھیلا، ولایتی بندوق اور تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ خدا جانے وہ خاتون طوفانی رات میں کس مہم پر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے سہارا دے کر لڑکی کو گھوڑے سے اتارا اور اسی درخت کے تنے کے ساتھ پشت ٹکا کر بٹھا دیا۔ اب جو میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے ایک بار پھر شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ان حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے شاداب چہروں پر نظریں پڑتے ہی میری حالت بھی ایسی ہی ہونے لگی۔ اس کے نین نقوش میں وہ جاذبیت موجود تھی۔ آدھی رات، اندھیرا جنگل اور گھوڑے پر سوار ایک زخمی خاتون۔ میرے خدا، یہ کیا ماجرا تھا! میں نے اپنی پانی کی بوتل سے اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور تھوڑا سا پانی پلانے کی بھی کوشش کی۔ چند ہی ثانیوں میں میری کوشش بار آور ثابت ہوئی اور وہ ہوش میں آنے لگی۔ تھوڑی دیر تک آنکھیں پٹ پٹا کر مجھے دیکھا تو کبھی اپنے گھوڑے اور کتے کو دیکھتی، گویا اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ اس وقت جنگل کے اس گوشے میں موجود ہے۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر ایک تکلیف دہ سسکاری بھر کر خاموش ہو گئی۔ آپ گلہٹی کے جنگل میں ہیں، میں نے اسے تھرموس کے ڈھکن میں پانی پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں ایک آدم خور تیندوے کے شکار کی غرض سے آیا تھا کہ راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے گہری سوچ میں
مشغول رہی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر اپنی آبیتی سنانے لگی، جس کا لب لباب یہ تھا۔ وہ الپنا تھی، وہاں سے 3 میل دور واقع راجپوتوں کے ایک گاؤں کے جاگیردار کی اکلوتی بیٹی۔ جب وہ جوان ہوئی تو راجپوتوں کے رسم و رواج کے مطابق اس کے ساتھ شادی کے خواہشمند نوجوانوں کے مابین سوئمبر رچایا گیا۔ دوسری طرف الپنا اپنے ہی خاندان کے ایک نوجوان کو چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہی اس کا سوئمبر جیتے۔ الپنا کے سوئمبر کے لیے اس کے دادا نے ایک عجیب و غریب شرط عائد کی، جس کے مطابق الپنا کا دولہا وہی بنے گا جو گلہٹی کے سیاہ تیندوے کا سر کاٹ کر لائے گا۔ یہ شرط اس قدر خطرناک تھی، بہت سے نوجوان سوئمبر سے دستبردار ہو گئے۔ باقیوں میں سے چند کو ہی آدم خور کے تعاقب میں جانے کی ہمت ہوئی تھی۔ اب الپنا نے اپنے محبوب کو مجبور کیا کہ وہ آدم خور کا سر کاٹ کر لے آئے تاکہ جلد از جلد ان کی شادی ہو سکے۔ اس کا محبوب تھا تو ایک راجپوت نوجوان، مگر آدم خور کی ہیبت اس قدر تھی، اس میں بھی یہ قدم اٹھانے کی جرت نہ پیدا ہو سکی۔ ادھر الپنا اپنے محبوب سے شادی کے لیے بےتاب تھی، ساتھ اسے یہ خدشہ بھی تھا اگر کوئی اور بہادر نوجوان تیندوے کا سر کاٹ کر لے آیا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دلہن بننا ہوگا۔ آج رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بذات خود جنگل میں جا کر آدم خور کا کام تمام کر دے گی اور اس کا سر کاٹ کر اپنے محبوب کے حوالے کرے گی تاکہ وہ اپنا نام لگا کر یہ سر الپنا کے دادا کو پیش کر سکے اور یوں ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ اپنی ایک خاص ملازمہ کے تعاون سے وہ حویلی سے نکلی، مگر بدقسمتی سے اسے جنگل میں داخل ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ طوفان باد بارہ نے اسے آ لیا۔ اس دوران تیندوے نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ اگر الپنا کے ساتھ اس کا بہادر کتا نہ ہوتا تو وہ یقیناً تیندوے کا نوالا بن جاتی۔ الپنا، تم نے محبت میں بہت بڑا قدم اٹھایا، میں نے اپنے چرمی تھیلے سے پائپ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں پو پھٹنے سے پہلے تمہارے گاؤں پہنچا دوں۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری غیر موجودگی کا علم ہو گیا تو خدا جانے ان کے دلوں پر کیا بیتے گی۔ میں اس تیندوے کا سر کاٹے بغیر حویلی واپس نہ جاؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تو میں بھی دنگ رہ گیا۔